چو صرف ایک پہلو کہ حضرت سیدنا عثمان غنی نے اپنا مال حضور تے کس طرح نشاور کیتا اے اج دا ساڈا موضوع دا تے انشاءاللہ اس سے موضوع تے آج انشاءاللہ کی دینی کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنا مال کس طرح کملی والے دے قدمہ تے قربان کیتا ویسے نا آپ دا تن من دھن سب کچھ حضور تے قربان ہویا لیکن وہ پھر موضوع لمبا ہو جائے گا کسی ایک پہلے تو بھی مکمل گفتگو ہو سکتا ہے نہ ہو سکے صرف ایک پہلو کہ حضرت عثمان غنی نے اپنا مال دین تے خرچ کیتا اور بالکل عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے لوث صرف کملی والے دی نظر تھلے آن واسطے اپنا سارا کچھ قربان کیتا قرآن پاک کی آیت کریمہ بھی میں سورہ حدید دے وچوں ایت نمبر 7 دا کچھ حصہ میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا جدا مفہوم بندا ہے کچھ کہو ذرا سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَنْفِقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ یہ مطلب ہے جڑے اللہ کے راہ وچ خرچ کرتے ہیں اللہ نے ان واسطے بڑا بھاری اجر تیار کر کے رکھی ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میرے مصطفیٰ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٍ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان کملی والے نے فرمایا ہر نبی دا جنت وچ کوئی نہ کوئی رفیق ہوئے گا رفیق پمانا ساتھی دوست ہم سفر یار سجن بیلی نبی پاک نے فرمایا جنت وچ ہر نبی نال او دا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوئے گا فرمایا جنت وچ میرا جڑا ساتھی ہوئے گا او دا نام عثمان غنی یہ بڑا اعزاز ہے یہ بڑا شرف ہے بڑا کمال ہے یہ بڑا نصیب ہے عثمان غنی دا کہ جنوں کملی والے فرمان کہ عثمان غنی جنت وچ میرا ساتھی ہوئے گا پڑھو نہ حدیثاں جوچوں ملتا ہے کہ صحابہ رضا کرتے سر سنیا ایتھے تک جدوں دل کردا ہے تانوں ویکھ لیندے آ کہ جنت وچ دل کرے تے پھر کی کران دے صحابہ کا حال بڑا گندا ہو جاتا سی بال بکھر جاتے سن یہ حالت ہوئی سی اج بھی جڑے حضور دے غلام نے یہ ہوئی دعاواں کرتے ہیں کہ ارشاد مالکا کدے حضور دے قریب جنت وچ تھان دے چھڈی لیکن عثمان تیری عظمت تو قربان جاواں تینوں مدینے دا تاجدار فرما رہا ہے کہ عثمان میرا ساتھی ہے جنت وچ میرا ساتھی ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جس موقع پہ جس مرحلے جس وقت گرمی یا سردی دن یا رات مشکل یا آسانی جس ویلے بھی میرے مصطفیٰ نے اعلان کیتا ہے عثمان غنی مال بھی قربان کیتا ہے تن من بھی قربان کیتا جدو غزوہ تبوک کا موقع آیا نا کہ میرے سونے نبی نے اعلان فرمایا حضور نے فرمایا تنگی والے لشکر نو مال کی ضرورت ہے تے مال دیو دان کرو اس وقت صحابہ دے حالات بھی بڑے عجیب
کاروبار کرتے سن. آپ فرماتے ہیں کہ میں اسلام لے آن تو پہلا بھی تاجر سا, اسلام لے آن تو بعد بھی تاجر سا. اسلام لے آن تو پہلا میں تجارت تے بڑا ٹائم دینا سی, لیکن جدو اسلام لے آندا پھر تجارت تے ٹائم گھٹ دینا سی تے مصطفیٰ دے چہرے نوں ویکھن تے ٹائم زیادہ دینا سی. تے جدو میں تجارت تے بہت ٹائم دینا سی, مسلمان نہیں سی, ادو مینوں اتنا نفع نہیں سی ہوندا. جدو میں کلمہ پڑھ کے نبی دی غلامی وچ آیا, تجارت نوں ٹائم گھٹ دینا سی پر نفع اللہ بہت عطا فرماندا سی. آپ فرماتے ہیں حضور نے منبر تے بیٹھ کے اعلان فرمایا بھئی کون ہے جڑا اسلام دی مدد کرے. حضور نے اعلان فرمایا, عثمان غنی کھڑے ہو گئے, عرض کی تھی کملی والیا میرے والوں ایک اٹھ ہے, 100 اٹھ میرے والوں, اور میں ساز و شمان رشا اودی جناب خوراک جو بھی معاملہ سارا خرچہ 100 اونٹ سونا میرے والوں. حضور نے قبول فرمائے, عثمان غنی بہ گئے. ہن اتنا سامان تھوڑا سی, حضور نے پھر اعلان کیتا, کوئی بندہ نہ کھڑا ہویا, عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے. عرض کی سونے میرے والوں 100 اونٹ پھر, اب میں ساز و سامان حضور نے قبول کیتا. ہن میں گل لمبی کرا تے بہت ہی لمبی ہو جانی. یہ اونٹ تا ایک دینا اللہ دی راہ تے بڑا اوکھا ہے, سال بعد ایک بکرا دینا قربانی واسطے بڑا اوکھا ہو جاتا ہے. عثمان غنی تیری عظمت تو قربان جاتا, سما دے اصحاب نال اونٹ مدینے دے تاجدار دے قربان کیتی جا رہے. حضرت عثمان غنی نے پھر کھڑے ہو کے اعلان کیتا, سونیا 100 اونٹ پھر میرے والوں کتنے ہو گئے, 200 اونٹ بمائے ساز و سامان میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے قبول فرمائے. عثمان غنی نے پھر جناب والا جب بیٹھ کے حضور نے پھر اعلان فرمایا کہ مال کی ضرورت ہے. عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے, عرض کی سوڑیا پہلے 100 پھر 200 کملی والے 300 اونٹ قبول فرماؤ. بعد محدثین نے لکھا 900 اونٹ عثمان غنی نے حضور دی بارگاہ پیش کیتا. عرض کی کملی والیا میرے والوں قبول فرماؤ. حضرت عبد الرحمن فرماتے نے رئیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں مدینے کے تاجدار ہوں اپنی آنکھاں دے نال ویکھیا حضور منبر تو تھلے اتر رہے ہیں تے نالے حضور پڑھ دے پئے. اللہ اللہ میں قربان جوانی جانے کے ربی قدر کی حضور بول رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جناب والا جدوں انہی گل عرض کی جناب عبد الرحمن فرماتے ہیں میں اپنی اکھاں دے نال ویکھیا امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر تو جلوہ فرما رہے ہیں, منبر تو تھلے تشریف لے کے آ رہے ہیں. نالے میرے آقا فرما رہے ہیں لوگوں سن لو جن تو بعد عثمان جو بھی کرے گا انو معافی اللہ اکبر کبیرہ تے پھر کیوں نہ کبھی غلام وچوں سونی شان عثمان دیے, غلام وچوں سونی شان عثمان دیے, سخیاں وچوں سونی سخا عثمان دیے. حضور نے فرمایا عثمان غنی جو بھی کرے اللہ انہیں آج تو بعد راضی ہے. لشکر چلا گیا, مدینے کے تاجدار میدان تبوک کو چنے, غزوہ تبوک کو چنے. عثمان غنی کو پتہ لگ گیا کہ کھان پین کا سامان کٹ گیا ہے. توجہ ہے پہلے اٹھ اینا سادہ سامان دے چھڑیا. جدو پتہ لگا نا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے سامان کٹ گیا ہے کہ صحابہ کو کھان پین کا سامان نہیں. جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں سوچا کہ میں تو پہلے بڑا مال دے چھڑے ہے, میں تو پہلے جناب والا انہیں اونٹ پیش کر چھڑے نے, میں تو پہلے اپنا حق ادا کر چھڑے ہے. نہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جناب والا پھر اونٹ تیار کی, انہوں نے اونٹا جناب والا خود گوشت کھان پین کا
دی بارگاہ پیش کیتا جب حضور نے جناب والا غزوہ تبوک وچ ویکھیا اونٹاں دی قطار آ گئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب والا یہ شان دے بارے حضور نے فرمایا صحابہ خوش ہو جاؤ تواڈے کھان پین دا سامان آ گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ جدوں سامان آیا حضور کو پتہ لگیا یہ سامان بھیجن والے عثمان غنی نے نبیوں نے سردار نے آ سامان والا کھا کے اچھا نے رب دی بارگاہ چل کی مولا میں وہ سامان تے راضی ہاں تو ہی راضی ہو جا غلام وچوں سونی شان ذرا سینے کا زور لا کے عثمان غنی کا نام عثمان غنی کون جی کا نام میرے مصطفیٰ ہے جدا نام ابو بکر عثمان عمر فاروق ہے جدا نام جناب والا مولا علی حیدر قرار ہے جدا نام جناب والا شان خدا لوے خدا نام ہے گیا تم کے شروان پر میرے نال غلام وچوں سونی شان دیے سخیاں وچوں سونی سخا عثمان دیے حضرت عثمان غنی دا جذبہ پھر ایک مقام تے میرے سونے آقا نے اعلان کیتا صحابہ زہر اسلام چندہ مال پیسہ ایدے دین پھیلتا رہا بزرگ فرماتے نے کہ دین تنہ لوگوں کی وجہ تو پھیلتا ہے ایک عمر راہ دی دولت ایک فقراء دی دعا ایک علماء دا علم ایدے دا دین پھیلتا ہے نبی پاک نے ایک مقام دے فرمایا صحابہ جی سونے فرمایا مال دیو مال دی لوڑ چادر بھی چیزی کہ حضرت عثمان غنی آئے ان توجہ کرنا کسی نے 4 درہم کسی نے 5 کسی نے 10 کسی نے 20 جنہ جنہ اللہ توفیق دیتی دندر گئے جدو آئی جناب والا عثمان غنی دیواری حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جناب والا 1000 دینار نبی اندر سردار صلی اللہ علیہ وسلم دی چولی میں چھپا دیتا لجفال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اٹھیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جناب والا 1000 دینار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گود کے اندر رکھ چھڑیا نبی نے سردار اتنا راضی ہوئے حضور اتنا خوش ہوئے نبی نے سردار اتنا راضی ہوئے حضور جناب والا نے بھی کر کے چھوڑی دے اندر اس مال نو دے کے اینے بھی اچھالتے ہوئے نے جناب والا چھوڑی نو اس طرح کر رہے نے نالے نبی پاک خوش ہو رہے نے نالے حضور فرما رہے نے اے تو سن لو آج تو بعد عثمان قریب 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 جناب والا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے کول ٹوٹل 800 دینار سی تے 1000 دا لشکر سی تے جدوں 800 پوری جمع پونجی کر کے نا 800 دینار حضور دی بارگاہ پیش کر چھڑیا تے میرے آقا نے پھر اعلان کیتا تے حضرت عثمان غنی فرماندے نے سونیا باقی بھی میں ہی دے آلا حالانکہ کول نہیں سی لوکاں کو قرضہ لے کے او دی وجہ کہ حضور نے مال منگیا ہے تے کملی والا منگے تے اسی نہ دئیے پھر 200 دینار قرضہ پکڑ کے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور دی بارگاہ پیش کیتے حضرات محترم حدیثہ میں چاہتا ہے کہ حضرت عثمانی غنی نے 2 باری بعد میں لکھیا 17 باری حضور کو جنت خریدی ہے کی کیتا ہے جنت حضور نے خود فرمایا ہے بخاری شریف دی حدیث پاک ہے میرے آقا نے فرمایا من حفر بیرا حضور نے فرمایا جیڑا بندہ
بیرا رومتن فلہ الجنہ، حضور نے فرمایا جڑا بیرے روما خریدے دا او دے واسطے جنت ہے، جڑا بندہ جیسے اسرت واسطے مال دے دا او دے واسطے جنت ہے۔ انج کر کے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے لکھیا، فرمایا کہ 17 باری عثمان غنی نے جنت خریدی۔ کسی نے پوچھا کہ یار ایک باری بندہ سودا کر لوے کہ وہی پکا ہوندا ہے، 17 باری کرن دا مقصد کی؟ سمجھ آئی نہیں بات؟ یعنی 17 باری خریداری تے ایک باری ہو جائے تے بڑی گل ہے۔ اللہ میں قربان جاواں دیدان گرامی قدر ساڈے علماء فرماندے نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب والا 17 باری جنت خریدی۔ یہ تے پکی گل ہے کہ 2 باری خریدی، اوے سودا ایک باری ہو جاوے تے وہی بڑا ہوندا ہے۔ پھر سودا بھی نبیوں دے سردار دے نال حضور نے فرمایا فلہ الجنہ، او دے واسطے جنت ہے، او جنت دے چھڈی۔ یہ فرمایا 17 باری کیوں خریدی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے نے عظیم البرکت نے فرمایا ایک باری عثمان نے جنت اپنے واسطے خریدی ہے، 16 باری حضور دے علماء واسطے خریدی ہے۔ 16 واسطے 16 مرتبہ کملی والے دے علماء واسطے خریدی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزاں نے گرامی قدر بڑی توجہ چاہوندا، آؤ ذرا سنو عثمان غنی نے کس طرح اپنا مال حضور دے قدماں تے قربان کر چھڈیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزاں نے گرامی قدر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے۔ اتنی دیر میں جناب والا سیدۃ النساء حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا آئیاں۔ کون؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہاں نے سارا خرچہ مولا علی دی شادی دا اٹھایا۔ کون؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہاں حضرت سعد دی شادی دا سارا خرچہ اٹھا کے دا چھڈیا۔ سونیا میرا مال تیرے قدماں تے بھی قربان ہے تے تیرے علماء دے قدماں تے بھی قربان ہے۔ اللہ ماشاءاللہ، اونچی ذرا اونچی اونچی یا زندہ زندہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ عثمان غنی دا اے مقام ہے، اچھی بول ذرا سبحان اللہ۔ سیدہ فاطمہ پاک آئیاں تے جدو شادی ہو گئی نا، علی پاک دا گھر حضور پاک تو تھوڑا دور سی۔ ہر بیٹی دے دل دی تمنا ہوندی ہے میرا گھر باپ دے نیڑے ہوئے، تے فاطمہ تو پھر فاطمہ سی۔ ہن فاطمہ دے دل دی تمنا اے سی کہ میرا گھر یعنی علی دا گھر حضور دے گھر دے نیڑے ہوئے، جدوں میرا ابو نکلے تے میں حضور دا چہرہ دیکھاں۔ یہ بیٹی دی تمنا ہوندی آ تے حضور دے دل دی بھی یہ تمنا سی کہ فاطمہ دا گھر میرے نیڑے ہوئے، میں جدوں باہر نکلاں تے جاندی والی فاطمہ نو ویکھی جاواں۔ اینی گل ہوئی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور دی بارگاہ چاہیاں تے عرض کیتی ابا جی او جڑی جگہ ہے نا جتھے اج فاطمہ دا گھر ہے، ابا جی او جڑی جگہ ہے نا اگر وہ مل جائے، وہ گھر مل جائے تو ابا جی کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا کہ یہ دل تا میرا بھی یہ ہوئی آ، پر جدی وہ جگہ ہے نا وہ یہودی ہے تے انہیں مال بڑا منگنا ہے، تینوں پتہ ہے حالات جیویں دے نے۔ سیدہ فاطمہ انی گل کر کے ٹر گئیاں، عثمان غنی آ گئے۔ اونچی کیا ذرا سبحان اللہ۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں عزیزاں نے گرامی قدر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی بارگاہ کملی والے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان جی سونیا، فرمایا عثمان جانا او جڑی جگہ اے اونوں ویکھیا کیویں دیا، او جگہ کیویں دیا؟ حضور نے نہیں فرمایا خرید گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب والا گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ حضور نے فرمایا عثمان بڑی چندی جگہ جا دیکھ کے آ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب والا گئے، جا کے جگہ ویکھی، جگہ دے مالک یہودی نو بلایا، بلا کے آکھیا دس ایدا مل کی آ۔ اے جے محبت، اے جے پیار تے جتھے بندہ
مرلے مرلے تے دیواراں کھڑیاں کر دے وے تے عشق نہیں ہوندا. مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے عشق دے 40 درجے نے. کنے 40 درجے نے عشق دے. اللہ اکبر کبیرہ. کاش سانو بھی محبوب دا عشق نصیب ہو جائے, پھر پتہ لگے عشق دی چاشنی, عشق دی مٹھاس, عشق دا رنگ کی ہوندا ہے. مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے عشق دے کنے درجے نے؟ 40 درجے عشق دے نے. تے سب تو ادنا درجہ عشق دا ہے کہ سر لا کے یار دے پیراں وچ رکھ چھڑنا. ایدہ نام دے عشق تے پیار. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہودی کو بلا کے پوچھیا یہودی دا سے جگہ تیری کہنے لگا میری آ. فرمایا اللہ ملکی لونا چاہتا ہے. یہودی نے کیا خیر ہے. عثمان غنی نے فرمایا ایک جگہ میرے یار دی اک تھلے آ گئی ہے, ایک جگہ میرے کملی والے نے پسند کر لی. اللہ ملکی لونا چاہتا ہے. ان یہودی نے جگہ مول لایا. عثمان غنی نے مول دے کے جگہ خرید کے کملی والے دی بارگاہ کی حاضری پیش کی. حضور نے فرمایا عثمان جگہ ویکھائیں. حضرت کی سونے اے مدینے دے تاجدارا صرف بیٹھی نہیں جی خرید آیا. اللہ اکبر کبیرہ. سونے خرید آیا وا. نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان میں تینوں آکھیا ویکھ کے آ, میں تینوں اے تنیا کیا خرید کے آ. مسلمانوں توجہ کرنا جتھے عشق ہوندا ہے اوتھے پوچھیا نہیں جاندا, او جتھے پیار ہوندا ہے اوتھے فتوی نہیں لے جاندے. جتھے نبی دا عشق ہوے جناب والا اوتھے تفصیلاں نہیں پوچھیاں جاندیاں, اوتھے فیصلے کیتے جاندے نے. عثمان غنی عرض کی سونیا اے جڑی جگہ تینوں پسند ہے او یہودی کول رہ سکدی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ جزاک اللہ. محبت کا نعرہ لایا کرو یار. لبیک اللہ. ایتھے عاشق نے لکھیا کہ عثمان غنی نے عرض کیتی سونیا تن مار دیواں میں منوار دیواں, اے تن وار دیواں میں منوار دیواں, اے تن وار دیواں میں منوار دیواں. مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں, مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں. لالا میں قربان جاواں عزیزاں نے گرامی قدر اس واسطے دعوت فکر دینا چاہنا وا, دعوت محبت دینا چاہنا وا, دعوت درستگی عقیدہ دینا چاہنا وا. اوے مولا علی دا جڑا گھر ہے اس گھر دے خریدار عثمان غنی نے, اس گھر دی خریدار عثمان غنی نے. اللہ اکبر کبیرہ. عزیزاں نے گرامی قدر سنو ذرا اگلی بات. مسجد نبوی دی توسیع دا ویلا آیا. نبی پاک نے صحابہ نو بلایا. فرمایا صحابہ میرے غلاماں دی تعداد اضافہ ہو گیا, سونیا حکم کرو. حضرت عثمان غنی بھی بیٹھے سن. میرے آقا نے فرمایا مال دے وہ جگہ ہور خریدی جائے. عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے فرمایا سونیا اشارہ کرو جتنی جگہ چاہیے عثمان خریدے دا. اللہ عثمان خریدے دا ساری جگہ. اج بھی تسی مسجد نبوی دا پرانا کھاتا کھول کے ویکھ لو تے مسجد نبوی دی اگر رجسٹری ایمانداری نال کٹی جائے تے یا ابو بکر دے نہ ہوئے دی یا عثمان غنی دے نہ ہوئے دی. یہ مقام ہے. حضرت عثمان غنی نے ہر موڑ تے میرے کملی والے آقا کریم علیہ السلام دی عظمت تے شان تے مال خرچ کیتا. حضور نے اشارہ کیتا. عثمان غنی نے اپنا سارا کچھ مصطفیٰ دے قدماں تے بار چھڑیا. توجہ کرنا ذرا. بیرے روماں دا واقعہ تسی پہلے سن چکے ہو.
گراں قدر قیمت دے اندر عثمان غنی نے وہ پیسہ دے کے اج بھی وہ موجود میرے روما اج بھی لوگ اتوں پانی پیندے نے یہ لنگر ہے عثمان غنی دا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایڈے سخی سن کہ آپ جدو حج کرن واسطے جاندے سن نا تے حج دے موقع تے آپ باقاعدہ لنگر خانہ کھول دے سن لنگر خانہ اسی تا جو سننے آنا ایک اللہ دے رات دیو دے تے دا ملن دے دا دیو دے تے شو ملے دا تے پھر بھی ساڑیاں جیباں وچوں جس انداز وچ پیسہ دین دے رستے تے نکلدا ہے وہ سانو پتہ ہے مثالاں دینیاں تے دعوے کرنے ہو رہا مال قربان کرنا یہ ہو رہا اس مقام منا تے عثمان غنی جدوں حج کرن واسطے جانا آپ مقام منا تے اپنا لنگر خانہ لاندے سن جننے حاجی آندے سن آپ سارے فری کھانا کھواندے سن جڑے اج جننے لنگر خانے کھلدے نے نا حج دے موقع تے یہ سارے عثمان غنی دی سنت چاہتے نے عثمان غنی لنگر خانہ کھولتے سن ہر جمعے والے دن عثمان غنی رضی اللہ تعالی وقت نہیں ورنہ میں تفصیل نال واقعات درج کردا ہر جمعے والے دن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک غلام آزاد کرتے سن لبنا نہ لبنا کدو نہ کدو لب کے عثمان غنی نے ایک غلام آزاد کرنا تے عرض کرنی سونیا غلامی دا تا پتہ ہونے لگا جدو تیری غلامی میں چاہے وہاں اے محبت تے پیار عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال اس انداز وچ کردے سن حضرت جناب والا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت سی قحط پہ گیا لوگ اکٹھے ہو کے حضرت ابو بکر پاک دی بارگاہ چ گئے آ کے عرض کرن لگے خلیفہ اول تاجدار صداقت قحط پہ گیا ہے کہ لوگ بھوک نال مردے پے نے ابو بکر پاک نے فرمایا واپس ٹر جاؤ تے شام تک میرا اللہ کوئی نہ کوئی مدد فرما چھڑے ہن توجہ کرنا ذرا ایسے حالات مسلمانوں تے آئے حضرت ابو بکر نے اس طرح کر کے واپس بھیج دیتا حضرت سیدنا عثمان غنی دا 1000 اونٹ کنا بولو کنا 1000 اونٹ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا ملک شام وچوں تجارت دا منافع لے کے نا تے مدینے آ رہا سی جدو شام دا ویلا ہویا نا اے اونٹ 1000 اونٹ تھوڑا نہیں ہوندا 1000 اونٹ بہت بڑی تعداد ہے پھر مالو سامان دے نال لدیا ہویا جدو آیا نا کہ مدینے دے تاجر سارے کٹھے ہو گئے تے کہن لگے یار اس دفعہ بڑا مال آیا ہے عثمان غنی نال کرو سودا تاجر کٹھے ہو گئے عثمان غنی دے ڈیرے تے آ کے کہن لگے عثمان لا مل آپ نے فرمایا تسی لاؤ کہن لگے دگنا منافع دیاں دے بڑا منافع ہے دگنا منافع بڑا منافع ہے ڈبل منافع 10 دے بدلے 10 بڑا منافع ہے عثمان غنی نے فرمایا نہیں تھوڑا ہے اچھی کہو سبحان اللہ اچھا انج دا انداز میں اپنی آنکھاں نال نہیں پڑھیا عثمان غنی نے پہلے کدی کیا ہوئے عثمان غنی نے کیا تھوڑا ہے کہنے لگے عثمان غنی چلو انج کر 4 گنا فرمایا تھوڑا ہے اللہ اکبر کبیرہ تاجر کہنے لگے عثمان غنی چیلنج کر 5 گنا منافع لے لا عثمان غنی بڑے تحمل دے نال بڑی فراوانی دے نال بڑی مسرت دے نال فرمایا 2 گنا بھی تھوڑا 4 گنا بھی تھوڑا 5 گنا بھی تھوڑا ہے اللہ اللہ میں قربان جمع عزیزہ نے گرامی قدر مدینے کے تاجر کہنے لگے عثمان غنی ساڈے تو علاوہ ہور تاجر بھی کوئی نہیں جڑا تیرے نال سودا کرے گا کہ اتنا منافع تینوں دے وے دا عثمان بڑا منافع پیش کر چھڑے ہے ساڈی پیشکش تو پرانا پچھتاویں دا کہ عثمان غنی 5 گنا منافع بڑا منافع ہے مشرق پھر لا مغرب پھر لا شمال تے جنوب پھر لا اتنا منافع کیوں نہیں ہونا حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ منافع تھوڑا ہے مینوں زیادہ چاہیے وہ جناب والا تاجر کہنے لگے اس کو زیادہ منافع اور کوئی نہیں دے سکتا ساڈے تو علاوہ اور مدینے دا تاجر اتنا مہنگا سودا کاری کوئی نہیں سکتا حضرت عثمان غنی نے فرمایا میں سودا او دے نال کراں گا جڑا مینوں منافع 10 گنا دے دا
اچھی بول سبحان اللہ. آپ نے فرمایا کنے گناہ؟ 10 گناہ. اشارو امثالھا. اللہ دا قرآن ہے. اللہ کہندا ایک دیو میں دا دیاں. عثمان غنی نے فرمایا جڑا 10 گنا منافع دے دا میں اپنا مال انہوں دیواں دا. عثمان غنی نے جدو انی گل کیتی تاجرہ نے منہ پھیر لیا کہندے نے عثمان ویکھنے آ اے بھلا تیرا مال کون خریدا ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے جدو ویکھیا فرمایا تاجرو اوے جان تو پہلے سن لو میں سودا اپنا یار دے بوہے تے کر چکیا تن مار دیوا میں منوا. پڑھو یار تنوا دیوا میں منوار دیوا یہ مدینے دے چن دو میں چنوار دیوا مدینے دے چن دو میں چنوار دیوا. اللہ اللہ میں قربان جاواں عزیزاں گرامی قدر عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے فرمایا میں 10 گنا جڑا منافع دے دا انہوں دیواں دا. تاجرہ نے رخ پھیریا. عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے فرمایا سن دے جاؤ میں رب دی بارگاہ میں سودا کر چکیاں وا. میرے رب دا اعلان ہے یار دی غلامی وچ رہ کے جڑا 1 دینار خرچ کرے دا میں انہوں 10 دینار منافع دیواں دا. اوے مدینے دے تاجرو اپنی تجارت دے مان کرن والیو اپنی تجارت دے ناز کرن والیو سن لو میں تا 1000 جڑا اٹھ منافع لے کے آیا ہے میں سارے دا سارا رب دے دربار وچ تے رب دے یار دے دربار وچ پیش کر چھڑیا ہے. اللہ جناب والا یہ یقین رکھنے کہ اسی سارے عثمانیاں تے عثمانی رہنا ہے. اسی سارے الحمدللہ اسی عثمانیاں اسی حیدریویاں بلکہ ساڈا یقین آیا اسی سارے صدیقیاں اسا صدیقی رہنا اسی سارے فاروقیاں اسا فاروقی رہنا اسا سارے حیدریاں اسا حیدری رہنا اسی سارے عثمانیاں اسا عثمانی رہنا اوے دم دم ہر ویلے اسا غنی غنی کہنا. ایک باری ذرا سینے دا زور لا کے پٹا بیمار ہے کوئی اپنا بیگانہ چھوٹا ہے بندہ جناب والا سارے ملنا مل کے پڑھو اللہ اکبر کبیرہ کے بات دا اظہار کرو. اسی ابو بکر صدیق دے درد بھی کتے اسی عمر فاروق دے درد بھی کتے اسی عثمان غنی دے درد بھی نوکر اسی مولا علی دے بھی نوکر اسی سارے عثمانیاں اچھا عثمانی رہنا اوے دم دم پڑھو ذرا سارے منہ کھولو دم دم ہر ویلے اچھا غنی غنی اچھی ذرا اچھا غنی غنی اچھو کے اچھا غنی غنی کہنا اوے اچھا غنی غنی کہنا.
انعام کی ملتا ہے. شام دا ویلا ہویا, حضرت عثمان غنی نے کنا اونٹ سی؟ 1000. خالی اونٹ نہیں, نال مال دا لدیا سارے دا سارا پورے مدینے وچ ونڈ چھڑیا. تے فرمایا لاؤ مدینے والے ہو, نالے مال کھاؤ نالے مدینے والے دے نعرے لاؤ. جدو ونڈیا نا, عبداللہ ابن عباس فرماندے نے اس رات میں رات نو ستا نا تے ستیاں میں مدینے دا چن ویکھیا, میں امنہ دا لال ویکھیا تے حضور نا گھوڑے تے یا اونٹ تے سوار نے. توجہ کرو, در مصطفیٰ چوہدار دا ہے ہی نہیں نا جڑا حضور نال پیار کردا ہے, محبت کردا ہے. کملی والے او دے نال کئی گنا او دے نال زیادہ پیار کردے. عبداللہ ابن عباس فرماندے نے میں راتی خواب ویکھیا, کملی والے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب وچ آئے تے میں ویکھیا حضور نے نورانی پوشاک پائی ہے تے سونے نلین پاک پائے نے, بڑے سونے کپڑے لباس دستار. کملی والے بڑے جڑا پہلے ہی سونا ہوئے اتوں اے رنگ ہوئے پھر سبحان اللہ. حضرت تے ویکھن والی اکھ عبداللہ بن عباس دی ہوئے تے آپ فرماندے نے میں ویکھیا تے کملی والے نا بڑا تیز تیز سواری لے کے جا رہے نے تے میں اگے کھڑا ہو گیا. سونیا کتھے چلے ہو؟ خیر ہے, توجہ رکھنا ذرا, ہن گل تے غور کرنا ذرا. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے راج کھڑے ہو کے میں عرض کیتی سونا کتھے جا رہے ہو؟ تے میرے آقا نے فرمایا پیچھے ہٹ جا, مینوں بڑی چھیتی ہے, پیچھے ہٹ جا. اے حدیث ہے میرے مصطفیٰ دی بخاری دی جدے خواب وچ میں آواں میں ہی ہونا, میری شکل ہور بن سکدا کوئی نہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے میں ویکھیا حضور نے فرمایا پیچھے ہٹ جا. اللہ اللہ میں قربان جاواں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے کملی والے پوچھنا چاہنا وا خیر اج بن صبر کے بن ٹھن کے اے کملی والے ایڈے سونے کپڑے پا کے نہ لائن پا کے کملی والے دی سونی سواری تے کتھے جا رہے ہو؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام عثمان غنی دے نعرے لانے والے توجہ کرنا صرف موضوع ہے. اوے عثمان غنی نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیتا. حضرت عثمان غنی نے مال کس طرح دین تے خرچ کیتا. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے میں عرض کیتی سونیا اے بن تھن کے پیچھے جا رہے ہو؟ مدینہ دے تاجدار نے فرمایا عبداللہ ابن عباس پیچھے ہو جا, مینوں بڑی جلدی آ. عرض کیتی سونیا دسدا صحیح کتھے جا رہے جے؟ کملی والے مدینے دے تاجدار نے فرمایا اج مدینے دے اندر ایک بندے نے خیرات کیتی ہے. عرض کیتی سونیا کیتی ہے؟ فرمایا او دا نام عثمان ہے. دل دے ہاتھ رکھ کے میری بات سن, نبی دے کوفے دا کمی بن کے میری بات سن, عثمان غنی دا غلام بن کے میری بات سن. حضور نے فرمایا عبداللہ ابن عباس جی سونیا, فرمایا مدینے دے اندر اج ایک دو دن سو رہی ہیں 1000 اونٹ سامان دا لدیا ہویا. میرے شہر دے رہن والے وچ ایک بندے نے ونڈیا سونیا ونڈیا. فرمایا او دا نام عثمان غنی ہے. عرض کیتی جی سونیا. فرمایا میرے رب نے مینوں جنت وچ بلایا, میرے رب نے مینوں جنت وچ بلایا. عرض کیتی سونیا کدے واسطے؟ میرے آقا نے فرمایا میرے جان تو پہلا عثمان غنی بھی اوتھے ہون دے, منی جانا تے کملی والے ہتھی لین جانا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے رب نے فرمایا ہے سونے آیا جا, مدینے والے آیا جا, اج تیرے یار دی شادی میں جنت وچ کرن لگا. اللہ سلامت رکھے. سینے دا دور لا کے, سینے دا دور لا کے کہو سبحان اللہ. ایدا نہ جے غلامی جنتاں وچ شادیاں ہوندیاں پਈاں نے. آ ساڈے کول لوکی آندے نے کاری صاحب منڈے دا رشتہ ہی نہیں پیا ہوندا. او تیرا میرا منڈا دنیا وچ دھکے کھاندا ہے, جڑا نبی نال وفا کردا ہے جنت وچ شادیاں بھی ہوندیاں نے. اے جی حضور نال وفا کرن دا صلہ تے دنیا وچ بھی پھر ایویں نہیں رہے. حضور نے 2 شہزادیاں عطا فرمائیاں. کنیاں شہزادیاں؟ 2 بیٹیاں رقیہ تے ام کلثوم. نال حضور نے فرمایا عثمان میرے کول جے 40 ہوندیاں تے میں 40 بھی دے چھڑا. اے کوئی تھوڑی گل ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبداللہ بن سلام میرے غلام دی شادی ہو رہی ہے جنت دے اندر تے میں شادی وچ جا رہا شرکت کرن واسطے. ہن توجہ کر, علی دی برات دا تے علی دی شادی دا تے علی دے سیریاں دا ذکر چھڑ کے تے چھاڑا مارن والے ہو.
حضرت عثمان غنی دے بھی مقام تے غور کرو نا. حضرت علی پاک دے گھر نبی دی ایک بیٹی آ، عثمان غنی دے گھر نبی دی دو بیٹیاں نے. اللہ اللہ سلامت رکھے انہاں ہتھاں نوں جڑے یار واسطے اٹھدے نے. باقی ہتھاں نوں کی کرنا جناب جڑے نبی دی عظمت واسطے اٹھ نہیں سکدے انہاں ہتھاں نوں کرنا کی عادت ہے وہی نے نا جڑے حضور واسطے اٹھن. پانی دو. سلامت رکھے. آخر پیغام دینا چاہنا وا مختصر انداز کے اندر. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا توجہ. حضور نے فرمایا قیامت والے دن سب تو پہلا میں رب دے دربار جاواں گا. میرے تو بعد آواز ماری جائے دی ابو بکر آ جائے. میرے تو بعد آواز ماری جائے دی عمر آ جائے. عمر تو بعد آواز ماری جائے دی نہیں. ایہو ہی تے گل میں دسنی ہے. سب تو پہلا مصطفیٰ نو پھر ابو بکر نو پھر عمر نو. این علی پاک اے سن رہے نے گلاں نبی پاک دس رہے نے. حضور نے فرمایا علی ابو بکر تو بعد عمر تو بعد اللہ حساب و کتاب واسطے آواز مارے دا علی آ جائے. علی پاک حیران ہو کے کہندے نے سونیا عمر تو بعد عثمان دی واری نہیں. پتہ لگیا علی بھی جاندے نے کہ میرے تو پہلا عثمان دا نمبر ہے. عرض کیتی کملی والے اے پہلے ابو بکر پھر عمر تے ڈائریکٹ پھر میرا نام. حضور مسکرا پہ فرمایا جدو محشر دا میدان ہونا ہے نا حساب و کتاب ہونا ہے تے ابو بکر دا بھی حساب عمر دا بھی حساب علی تیرا بھی اوتھے عثمان دا حساب کوئی نہیں ہونا. عثمان دا توجہ کر بڑی ذمہ داری نال بات درست کر رہے ہیں. اسی علی بھی کرنے ہیں تے غنی بھی کرنے ہیں. عرض کیتی سونیا او کیوں؟ فرمایا علی تینوں پتہ نہیں میرا عثمان کڈا شرمیلا ہے کڈا حیا والا کڈا شرمیلا. اے موضوع لگا. فرمایا میں اپنے رب نال وعدہ کیتا ہے وعدہ لیا ہے کہ مالکا جو مرضی کر لیں پر میرے عثمان کولوں حساب نہ لویں. انہیں تیرے بوئے تے کھڑے ہو کے شرم و حیا دا ایڈا پہ کرے مالکا انہیں بولنا ہی کوئی نہیں دا انہیں کولوں حساب نہ لویں. میرے رب نے وعدہ کیتا ہے سنیا میں عثمان وال نہیں ویکھنا میں تیارہ تیرے وال ویکھنا ہے. اس واسطے حضرات محترم جدو بوہے یار تے بندہ آ جاندا ہے نا پھر اللہ تعالیٰ شانہ عظمتاں رفتاں عطا فرماوندا ہے. اس واسطے دنیا مک جانی ہے. اے رانے راجے سارے ٹر جانے نے صرف نام کملی والے دا رہنا ہے. میاں صاحب دا شعر پڑھ کے اجازت چاہواں گا ایک بار سینے دا ڈور لا کے بول سبحان اللہ. اللہ اللہ میں قربان جاواں عزیزاں نے گرامی قدر میاں صاحب فرماتے نے اے دنیا کوئی چکی یارو تے اسیاں اس دے کوئی دانے بارو باری اور پچھدیاں جانا کوئی کیرانے کی راجے. اس واسطے حضور نال پیار کرو حضور نال محبت کرو. آج انشاءاللہ اس تو اگے عشاء دی نماز تو بعد مسجد محفل پا کے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی یاد سارے دوستان نے وہ شرکت فرمانی ہے اور سب حضرات نے وہ شامل ہونا. عشاء تو فوراً بعد انشاءاللہ محفل پاک شروع ہو جائے گی. ہن سارے حضرات محبت کا اظہار فرماؤ. تسی سن چکے ہو عثمان غنی کس طرح
اسلام تے خرچ کرتے سن. سارے حضرات محبت